بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلام ڈیجیٹل نیٹ ورک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع ہے سورۃ الانفال کا تعارف۔ سورۃ الانفال جو ہے یہ مدنی ہے، سوائے آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک وہ مکی ہیں اور اس کے 75 آیات ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کے بعد اتری اور اس سورت کے یہ مضامین ہیں۔ اس میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے اور اس کی تقسیم کار کا طریقہ کار بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس میں غزوہ بدر کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور مسلمانوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امداد اور تائید آئی ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور اسی میں جو ہے کفار کی پسپائی اور ان کے مغلوب ہونے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکریاں پھینکی تھی ان کنکریوں کا بھی ذکر ہے، اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان کو کوئی حکم ملے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے آواز حکم پر لبیک کہتے ہوئے مومنانہ اور مسلمانانہ جذبے کے ساتھ تیار ہو جائیں اس حکم کو بجا لانے میں۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مال غنیمت جن پر تقسیم ہوگا، جن جن کا حق ہے، ان مصارف کا بھی بیان کر دیا، اور اسی صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیدیوں کے احکام بیان کیے گئے کہ جنگ کے اندر جو لوگ قیدی ہو کر آئیں گے ان کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا سلوک کیا جائے گا۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو بدر کے موقع پر خواب دکھایا، کفار کو جو اللہ نے قلیل تعداد میں دکھا کر مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو ابھارا، اور ساتھ ہی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص قسم کا یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے دین اسلام کی حفاظت کے لیے کفار کے مقابلے میں حربی اور جنگی تیاری میں رہنا چاہیے، اور ہر وقت مستعد اور تیار اور چوکنا اور ہوشیار باش ہو کے رہنا چاہیے، تاکہ کسی وقت بھی اگر کفار کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے تو اس کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے وفادار مومنین آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاد پر ابھارا، اور جہاد کی خود حضور نے تمنا کی۔ جہاد سے بھاگنا ہمیشہ بزدل لوگوں کا کام ہے، جو موت سے ڈرتے ہیں وہی جہاد سے بھاگتے ہیں۔ مومن کبھی جہاد سے بھاگتا نہیں، اور منافق جو ہے کبھی جہاد میں آتا نہیں۔ اور یاد رکھیے، جو بھی بزدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے وہ آیت جہاد سے بھی ڈرتا ہے، حکم جہاد سے بھی ڈرتا ہے، جہاد کرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ مومن جو ہے وہ بغیر تیغ اور تلوار کے بھی جو ہے نام دین کے لیے اور دین کی سرفرازی کے لیے اپنی جان دینے کو ہمیشہ تیار ہو جاتا ہے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ کشور کشائی نہ حکمرانی، وما توفیقی الا باللہ۔